شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله المولانا العظيم۔ محترم میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو اپنے راستے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر کچھ وقت گزارنے کا، رہنے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمائے۔ جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں آتا ہے تو تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں آئے ہیں، آنے کی وجہ سے ہم کو کیا نفع ملا ہے، ہر ایک کو یہ دیکھ لینا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اس کے بارے میں سوچتے رہنا ہے کہ آج کے 24 گھنٹے کے اندر مجھے کیا نفع ملا ہے، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو چاہے مستورات کی جماعت ہو، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہی کی قیمت نہیں، حالانکہ وقت کی قیمت دنیا کی کسی چیز سے نہیں لگا سکتے۔ جب وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو زندگی میں لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتے۔ اس کی مثالیں ہو گئیں۔ ایک شاعر کہتا ہے لیت الشباب یعودنی، کاش میری نوجوانی مجھے لوٹ کر آتی تو میں ایسا کرتا ویسا کرتا، لیکن لوٹے آنے والی نہیں ہے، پھر وہ ایسا ویسا بھی کرنے والا بھی نہیں۔ ایک افسوس، ایک حسرت کے ساتھ وہ یہ اشعار گا رہا ہے کہ کاش میری نوجوانی مجھے لوٹ کر آتی۔ تو ہمیں بھی جب وقت کی قدر معلوم ہوگی تو اس وقت یہی جملے کہنا پڑے گا، کاش جب ہم اللہ کے راستے میں گئے تھے تو کچھ کر لیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ لیکن اب کیا کرے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہتر کہ 6 دن کے اندر کہ آپ کو کیا نفع ہوا۔ ویسے ہمیں 24 گھنٹے کا جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کا حساب لیتے رہو روزانہ، تاکہ انسان کو ترقی کرنے کے لیے اپنی زندگی پر فوکس، جائزہ، حساب لینے ہی سے انسان کو نفع ہوتا ہے۔ دکان والا روزانہ کا اپنے دکان پر حساب لگاتا ہے کہ آج مجھے نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا۔ اگر وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا تو اس کی دکان کبھی نہیں چلتی۔ ایک دنیا کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کے بارے میں جب آدمی اتنا سوچتا ہے تو یہ وہ دن ہے جو ہمارا کروڑوں سال کی زندگی میں ہمیں کامیاب کرنے والا وہ دن ہمارا گزر رہا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اس میں مجھے نفع ہوا کہ نقصان ہوا۔ تو ہم سے زیادہ پھر ناکام انسان کوئی نہیں ہوتا۔ پھر یہ دکان، مطلب یہ جو محنت ہے، جو موقع ہے، وہ ہم سے بہت جلد ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہے، اس لیے کہ ہم نے نفع نقصان کو نہیں دیکھا ہے۔ چھوٹی سی دکان جب نہیں چلتی نفع نقصان نہ دیکھنے کی وجہ سے، تو پھر آدمی دین کی محنت کے اندر کیسے لگا رہے گا؟ اس لیے ہمارا ایک ایک دن بھی بہت قیمتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے راستے میں نہیں آئے، اللہ توفیق دینے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ نہیں کہ ہم بہت اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لیے ہمیں اللہ توفیق دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، زندگی کے کچھ موقع، کچھ چانس۔ اب اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع کو یا موقع سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر اس موقع کو موقع سمجھا، غنیمت سمجھا، تو پھر وہ انسان اچھی زندگی گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ لیکن اس موقع کو موقع نہ سمجھے بلکہ سرسری نگاہ سے چھوڑ دے تو معلوم نہیں پھر وہ موقع ملے گا کہ یا نہیں ملے گا۔ ڈوب رہا ہے فرعون، اس سے پہلے کئی سارے موقع ملے، اب کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ایک بار چھوڑ دیا جائے تو میں ایک کلمہ قبول پڑھ لوں گا، اسلام میں آ جاؤں گا۔ موقع نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب جب موقع ختم ہو گیا کتنا بھی چیخو چلاؤ پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں پھر نہیں جا سکتا ہوں، کیا بات ہے؟
تو حضرت کہنے لگے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پسند نہیں ہیں، اس لیے آپ کو جانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ رکاوٹوں میں پھنس کر آپ نہ جائے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بہت ہی قیمتی لکھا ہوا ہے ایک جگہ کتاب میں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کہ بھائی اسے مت دو وہ جو مانگ رہا ہے۔ فرشتے بتا اللہ تیرا محبوب بندہ ہے، آپ اسے منع کر رہے نہیں دینے سے؟ بولتے نہیں، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، یہ مجھے مانگتا رہے، پھر میں اسے دوں گا بعد میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ وہ میرے سے مناسبت ہونے کے بعد، کچھ مجھ سے دوستی ہونے کے بعد، اس لیے کہ اس کا مانگنا، اس کا گڑگڑانا، اس کا تڑپنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہ وہ ہے جو نافرمان ہے، وہ مانگتا ہے تو اللہ کہ اسے پہلے جلدی دے دو، اور اللہ یہ تو تیرا نافرمان ہے، اسے کیوں دے رہے؟ بولے وہ اس کا چہرہ میرے سامنے نہ ہے، اس کو دنیا کچھ دے دو، آخرت چھوڑ دو اس کے لیے۔ میرے ماں اور بہنوں، جو وقت ہمیں ملا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ ایک 24 گھنٹے کے اندر ہم خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا نفع حاصل کیا، اگر نہیں کیے تو بس آپ کے پاس صرف 4 دن کا وقت باقی ہے، اس میں لیے تو کچھ عزائم کر کے آپ سوچیں کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے۔ پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا نہیں کہہ سکتے، پھر اللہ کی طرف سے موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا، جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، جو نہیں ہے اس کا نہیں سوچنا ہے۔ یہ بار پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نہیں، اب ہے آپ اس وقت اللہ کے راستے میں تو اس میں آپ کچھ سیکھنے کی، کچھ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جس محلے میں ہم لوگ تھے، جس محلے کے متعلق ہم رہیں، ہماری طرف سے ان محلے والوں کو کیا نفع ہوا یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس مکان میں آپ لوگ تھے، یہاں کے محلے والوں کو آپ کے ذریعے سے کیا نفع ہوا یہ ہمیں روزانہ غور کرنا تھا۔ آج کے دن ہم نے 2 بہنوں کو اس محلے میں سمجھا دیا، آج کے دن ہم نے 2 حضرات کو ہم نے سمجھایا اور ان کے اندر ہم نے ترغیب دلائی، شوق دلائے، جس کی وجہ سے وہ دین پر چلنے پہ آمدہ ہو گئے، یا برقع پردہ پہننے پہ آمدہ ہو گئی، یا سنت پر چلنے پہ آمدہ ہو گئی۔ ایسے کچھ آپ کو کرنا چاہیے کہ تاکہ آپ کا یہاں رہنا بھی فائدہ ہو۔ اگر ہم نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر آنے کی وجہ سے محلے والوں کو کچھ نفع فائدہ ہوا، سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم بغیر کچھ بیج درخت ڈالے کے یہاں سے جا رہے ہیں، جیسے خالی ہاتھ ہے ویسے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کتنی ساروں کی جو محنت ہے وہ سب کا سب ضائع ہو گئی۔ ایک تو کتنے ساتھیوں قربانیاں دی ہے کہ مکان آپ کو دیے ہیں، کتنے ساتھیوں کا مال اس میں لگا ہے، کتنے ساتھیوں کے بھاگ دوڑ اس میں لگے ہیں، وہ سب آپ کے انتظامات میں، آپ کے ہر چیز کو پہنچانے میں فکر و کوشاں رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کا سب بیکار ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے جس محلے میں تھے کہ ان محلے والوں کو کچھ نفع ہم سے نہیں ہوا۔ مرد مسجد میں تھے تو وہاں اگر کچھ فائدہ ہوا تو الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مستورات گھروں میں تھی تو پھر یہاں اگر محلے والوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوا تو سمجھو کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جس علاقے میں ہم تھے ان علاقے والوں کو ہم سے کیا فائدہ ہوا یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر علاقے والوں کو کچھ فائدہ ہوا، چلو بھائی فلاں محلے میں جماعت آئی تھی، اس طرح کری جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئے، تو سمجھو کہ علاقے کے اندر انقلاب آیا۔ اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ آئے چلے گئے، تو ایسے تو بہت ساری جماعتیں آئی ہیں۔ آنا جانا اصل نہیں ہے، بلکہ ایک محنت ہے، وہ اصل ہے۔ ہمیں تو محنت کرنا ہے، ہمیں تو کوشش کرنا ہے، ہمیں تو افراد کو تیار کرنا ہے، اور افراد کو جو تیار کرنا ہے یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے کو کتنا محبت سے ہم لوگ پالتے ہیں، اس کی کڑوی کسیلی سنتے، اس کے ناز و نخرے برداشت کرتے، اس کا رسنا، ساری چیزیں ہم برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ بچہ کل بڑا ہوگا تو ہمارے لیے کچھ کام آئے گا، یہ ہماری بچی بڑی ہو جائے گی تو ہمارے لیے کچھ کام آ جائے گی۔ کیا کام آئے گی؟ دنیا کے اعتبار سے کام آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے ایک ساتھی کو ہم نے تیار کیا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، یہ ہمیں دنیا میں کام آئے کہ نہ آئے، آخرت میں ہمیں کام آ جائیں گے۔ آخرت کے لیے ہمیں نفع کا ذریعہ بنیں گے، ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔
تو اب بتاؤ کہ ہمیں کتنی محنت کرنا چاہیے ایک ایک ساتھی کے اوپر، ایک ایک مرد پر، ایک ایک عورت پر. یہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، ہم آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. ایسے دن ہمیں فائدہ پہنچائیں گے جس دن ہمارا چہرہ دیکھنا کوئی پسند نہیں کرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ ایسی حالت رہے گی کہ کوئی کسی سے ملنا دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا. ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں، اپنی اپنی حالت میں رہے گا. ایسی حالت میں اگر آپ سوچو ایک مجمع کھڑے ہو کے یہ کہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں نفع ہوا، ہم راہ راستے پہ آئے، ہم اللہ کو پہچاننے والے ہو گئے، ہماری زندگی میں احکام آئے، اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے تو بتاؤ کتنا اچھا لگے گا. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں بزرگان دین، ہمیں محنت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے. ایک محنت اپنے ذات کے لیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان کو کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کی تو کیسے بھی زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیں کامیاب کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ہماری زندگی کے اندر اعمال چاہیے، یا اعمال کرنے والے افراد کو تیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ بہت کم ہیں، کتنے بھی ہو کم ہے. ایسے نہیں کہ ہم ماں پیٹ کے اللہ والے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت ساری زندگی بیکار ہو گئی، پھر ہمیں اس پر کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں راستے پہ لا کے کھڑا کیا. تو جس زندگی ہماری بیکار ہو گئی اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ وقت کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اب جو باقی زندگی ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی فکر، دوسرا ایک بہت بڑے مجمع کو اعمال پہ کھڑا کرنے کی کوشش. اسی کا نام دین کی محنت ہے. اگر ہم نے اعمال پہ لوگوں کو کھڑا نہیں کیا، ایسے ہی ہے جیسے دونوں ہاتھ تو نل کے سامنے رکھے لیکن تھوڑا سا جگہ خالی رکھ کے رکھے تو جتنا بھی ہاتھوں میں پانی آیا سب نیچے چلا گیا. آپ یہاں پر آئے تھے، کاش اچھا ہوتا تو یہ ہوتا کہ یہاں کچھ ساتھیوں کو آپ تیار کر کے کھڑا کر کے جاتے. آپ کے جانے کے بعد کچھ ماں بہنیں نمازی بن جاتی، آپ کے جانے کے بعد یہاں سے کچھ ماں بہنیں برقع پردے والی ہو جاتی. ہوتا تو یہ کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد ان کے اندر بھی ایک شوق جذبہ آتا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جا کے کچھ سیکھے. مردوں کو بھی چاہیے ایسے ہی محنت ہونا چاہیے. اگر آپ نے کیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کیے تو اب جہاں آپ جا رہے اس میں آپ کے لیے وقت ہے، موقع ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھ کے ہمیں کچھ فکر، کچھ محنت کرنے کی. جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر ہمیں محنت کر کے افراد کو تیار کرنا ہے، ورنہ تو پھر ہماری محنت بیکار ہے. کہ ہم نے افراد کو اگر تیار کر کے وہاں سے آپ واپس ہو گئے تو انشاءاللہ وہ ساتھی اپنے علاقے میں رہ کے عبادت کرے گا، آپ کو گنٹور میں بیٹھے بیٹھے ان کی نیکی آپ کے کھاتے میں آتے رہے گی. اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا، وقت گزاری کر کے چلے گئے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، تو پھر ہمارے لیے اعمال بھیجنے والا کون ہے؟ ایک تو ہم نے اپنا قیمتی زندگی ضائع ہو گئی ہماری، اور ہمارے لیے پیچھے کتنے سارے لوگ قربانی دیے. آپ بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہوں گے، گھروں کی ذمہ داریاں بھی چھوڑ کر آئے ہوں گے، کئی سارے بڑے بڑے تقاضے بھی چھوڑ کے آئے ہوں گے، لیکن وہ سب محنتیں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ ہم ایک افراد کو تیار کر کے جائیں. تو اس طرح ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہ کچھ افراد کو نمازی بنائیں، کچھ افراد کو دیندار بنائیں، کچھ افراد کو برقع پہننے والے بنائیں، کچھ افراد کو پردے میں رہنے والے کی ترغیب دے. ایسا ہم کچھ کر کے وہاں سے آئے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ، آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. ورنہ تو ایک تو ہم نے اپنی زندگی بھی ضائع ہو گئی، ہماری بھی 10 دن، ہمارے پیچھے جتنی ساری محنتیں ہوئی سب کے سب بیکار اور ضائع ہو گئے. تو اسی لیے فرمایا کہ وقت بہت قیمتی ہے، تو اس وقت کو ہمیں صحیح گزارنے کی، اچھا گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اب وقت صحیح کیسے گزرے گا؟ جبکہ ہمیں چیزوں کا یقین ہونا کہ آج دنیا کے اندر ہر آدمی خوشی رہنا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، سکون سے رہنا چاہتا ہے. تو ان دونوں مسئلوں کا حل کے لیے آدمی سب محنت کر رہے ہیں دنیا میں. اب ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا جس چیزوں میں تم خوشی اور سکون چاہتے ہو اس میں نہیں ہے، جو خوشی سکون ہے وہ الگ چیزیں ہیں. اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابی رکھا ہے، ورنہ اعمال نہیں دیتے دنیا کے اندر. یہی کہتے کہ بھائی دنیا کماتے رہو، خوب اچھا چلتے رہو، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا. اس لیے کچھ احکام، کچھ اعمال دیے. جو چیزیں انسان کو ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پیدا کی. جیسے آج ہر آدمی خوشی چاہتا ہے لیکن یہ خوشی دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہا ہے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو جو خوشی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، وہ سب آپ ہی کی طرح خوشی دنیا میں تلاش کیے، لیکن دنیا کی چیزوں میں ان کو خوشی نہیں ملی ہے. اب وہ آپ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر عبادات کو لا لو،
اللہ کے احکام کو لا لو تو پھر آپ کی زندگیوں کے اندر خوشیاں آئیں گی۔ ہر آدمی سکون چاہتا ہے تو سکون کو تلاش کر رہا ہے، چیزوں میں تلاش کر رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر پنکھا اچھا ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا، اے سی ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا، چیزیں آ جائیں گی تو سکون ہو جائے گا۔ لیکن جو سکون اللہ نے چھپا کے رکھا ہے وہ قرآن کے اندر رکھا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سنو، قرآن سناؤ، تو پھر زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمیں الگ کر کے بتانا ہے کہ دنیا کی جو چیزوں میں تم چاہتے ہو وہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ دین کی چیزوں میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے حکام عبادات پر چلو گے، زندگی کے اندر خوشی ملے گا۔ قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہو گے تو زندگیوں کے اندر خوشیاں ملیں گی۔ تیسری جو چیز ہے کہ ہر آدمی دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار ہے۔ یہی مصیبتیں، یہی تکالیفیں، یہی پریشانیاں انسان کو دین سے بھی دور کر رہی ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ اس کا حل بھی ہمیں اعمال میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے فاستغفروا ربکم، آپ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہو، ہم اس کے اندر دو چیزیں دے دیں گے۔ اس لیے کہ انسان کو دو جگہ کامیاب ہونا ہے، ایک دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور ایک آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ پوری محنت کا خلاصہ یہ ہے، کون کیا بھی کرو، کچھ بھی کرو، پوری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر آدمی کو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اسے اللہ دعا بھی سکھائے، دعا بھی کر لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا میں بھی اچھا رکھ اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے حسنہ کا معاملہ فرما۔ تو دنیا بھی کامیابی، آخرت بھی کامیابی، تو یہ دونوں چیزوں کی کامیابی اللہ نے جو چھپا کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن میں فرما رہے فاستغفروا ربکم، اب اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہو، کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، وہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، دعا میں کہے کہ پہلے تم دنیا مانگ لو، جب آخرت کا مسئلہ ہے تو کہہ رہے کہ انہ کان غفارا، ہم سب سے پہلے آخرت کے اندر تمہاری مغفرت کریں گے۔ تو عمل میں رکھا ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو مال کے لیے انسان پریشان ہو رہا ہے، جو مال حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، ہر ایک مرد لگا رہے ہیں، عورتیں لگا رہی ہیں، وہ مال کو ہم نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کرو کہ ہم مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے۔ کیسے مدد ہوگی وہ کرنے والوں کو پتہ چلے گا۔ گلاب جامن میٹھا ہے کہ پھیکا، نہ کھانے والے کو اگر پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا، کھانے والے سے پوچھو وہ بتائے گا کہ میٹھا ہے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے والے کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے قرآن کی تلاوت، تیسرا استغفار کی کثرت، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں خوشی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، ہمارے سارے پریشانیوں کا حل بھی ہماری زندگی کے اندر عطا کریں گے۔ اس سے بڑھ کر جو بہترین دولت ہے وہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر یہ ڈر خوف ہو کہ پتہ نہیں کتنی بے اصولیاں ہماری اس اللہ کے راستے میں ہوئی، ہمیں تو اس کے قابل نہیں تھے، حقیقت میں بھی قابل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے قابل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں قابل بنایا، تو ہمیں اللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر ملازمت سے نکال دے۔ ملازم کام کرنے والا ڈرتے رہتا ہے کہیں میرا آقا ناراض ہو کے مجھے کام سے نہ نکالے۔ دنیا کے کام سے نکال دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی اور جگہ مل جائے گی، لیکن اگر اللہ اپنے کام سے ہٹا دیں گے پھر اور کوئی ملازمت ہمیں ملنے والی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نہ آخرت کے اعمال کرنے کا موقع ملے گا، نہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو اس لیے میرے باپ اور بہنوں، خاص کر ہمارے اس علاقے کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ جائیے۔ مرد حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی خوب دعائیں کریں ہمارے اس علاقے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بے دینی کو ختم فرمائے اور دین لوگوں کی زندگیوں کے اندر داخل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے احکام پر، نبی کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔